ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اب تک کے دروس میں توحید کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ توحید کیا ہے۔ یہ توحید کے دروس چل رہے ہیں جس میں ہم نے پچھلا چیپٹر کمپلیٹ کیا نواقض اسلام کا، یعنی ایسے کون سے اعتقاد ہے، ایسی کون سی عقیدہ ہے جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس عقیدے کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نواقض اسلام کے وہ چیپٹرز تھے جو ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ آج ہم دین کے 3 اصول کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی توحید ہے، عقیدہ ہے خالصتاً کہ دین کے 3 اصول، اور اسی کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، اور تیسرا سوال من نبیک۔ تو یہی دین کے 3 اصول بنائے علماء اکرام نے، دین کے 3 اصول بنائے ہیں۔ یہ دین کے 3 اصول ہیں: انسان کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، پہلا انسان کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، دوسرا انسان کا اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، اور تیسرا انسان کا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اور یہی 3 سوال قبر میں پوچھے جانے والے ہیں۔ اب اس کی ہم تقسیم جو کریں گے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو میں آج کے درس میں دین کے 3 اصول کو مختصراً انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز جو انسان کا اپنے رب کی معرفت ہے، یعنی رب کو پہچاننا، کون ہے آپ کا رب، تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ اس کے مسائل میں ہم 1 2 3 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی یہ رب کی معرفت کے بارے میں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، یعنی ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، جو اپنی نعمتوں سے ہماری پرورش اور تمام عالم کی پرورش کرتا ہے۔ انسان کا اپنے رب کی معرفت میں پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ بے شک اس بات کو جاننا چاہیے، اسے اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، جو اپنی نعمتوں سے ہماری پرورش اور تمام عالم کی بھی پرورش کرتا ہے، ہماری بھی پرورش کرتا ہے اور تمام عالم کی بھی پرورش کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم کو یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ یعنی رب کی معرفت میں کہ بے شک اکیلا اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جو اپنی نعمتوں سے ہماری پرورش اور عالم کی پرورش کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہمیں اپنے رب کی معرفت اس کی نشانیوں اور عظیم مخلوقات سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے رب کی معرفت ہم کو کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نشانیوں سے اور اس کی عظیم مخلوقات سے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں بہنوں، ایک عالم کورس کرنے والوں کے لیے یہ بے انتہا ضروری باتیں ہوتی ہیں، اور افسوس کہ ہمارے ہاں کئی ایسے ادارے ہیں جو انڈیا میں ہیں، الحمدللہ سعودی عرب میں تو نہیں ہے، البتہ انڈیا میں ایسے آپ کو ادارے دکھیں گے جس میں دین کے یہ 3 اصول نہیں بتائے جاتے، جبکہ یہ بنیادی اصول ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ چند جو صحیح العقیدہ مدارس ہیں الحمدللہ اس میں بتائے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بتائے جا رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ، اور اس کو بائی ہارٹ کریے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنی یعنی اس کے دین کے اس نے 3 اصول بتائے جو ہم ہاں ایک دعا ہے، دیکھیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تعلیم دی۔ حصن المسلم میں جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس میں ایک دعا ہے، دیکھیے کہ جو ہم اذکار کرتے ہیں صبح و شام، اس میں ایک دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ تو یہی وہ دین کے 3 اصول کے بارے میں دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس بات پہ کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اور میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد کیا ہے؟ میرے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ 3 سوال ہے جو ہمیں
خبر میں بھی کیے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں فرسٹ چیز جو انسان کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس میں کیا ہے کہ کیسے معرفت حاصل کرے وہ رب کی، علم حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا علم حاصل کرے۔ اس کے بعد اسے جاننے کے لیے، یعنی رب کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے کہ اس کے نشانیوں کے ذریعے سے اور عظیم مخلوقات سے ہوتی ہے۔ رب کی معرفت کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ نشانی کے ذریعے سے اس کو پہچانیں گے، مطلب جیسے کہ دن اور رات، سورج اور چاند، اس کے ذریعے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ کی نشانیاں کون سی ہے؟ دن اور رات اور سورج اور چاند۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کون سے ہیں؟ عظیم یعنی بڑا۔ اللہ کی عظیم مخلوقات کون سے ہیں؟ 7 زمینیں، 7 آسمان، اور اس کے مابین جو بھی چیزیں ہیں، اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز عظیم مخلوقات میں اس کے آتی ہے۔ یہ تھا دین کا پہلا اصول۔ اور دین کا دوسرا اصول ہے انسان کا اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ دین کا معرفت حاصل کرنا دوسرا اصول کیا ہے؟ انسان کا اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ اس میں کیا مسائل آتے ہیں؟ اس میں یہ مسائل آتے ہیں کہ نمبر 1، اسلام ہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ دین کی معرفت کس طرح حاصل کی جاتی ہے کہ پہلا پوائنٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کی دلیل کا علم حاصل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دین کے علاوہ اور کوئی چیز کو قبول نہیں کرے گا، کون سے بھی راستے کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ دین کی معرفت میں یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار، اعلان۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ دین کی معرفت حاصل کرنی، یعنی دین کے آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو جان رہے ہیں۔ کیسے جان رہے ہیں؟ کہ اسلام کا معنی دیکھیں گے آپ ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اور اللہ کی توحید ہی بجا لائیں، اور اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جھکاتے ہوئے شرک اور مشرکین، شرک سے بھی اعلان برات اور مشرکین سے بھی اعلان برات کریں۔ یعنی دین کے 3 مراتب ہوئے، دین کے 3 اصول ہوئے۔ اس میں یعنی دین کی معرفت میں 3 باتیں ہیں، دیکھیے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 چیزیں ہیں دین میں۔ اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اچھا، تیسرا اصول جو ہے، یعنی دین کے 3 اصولوں میں تیسرا اصول جو ہے، پہلا اصول ہم نے دیکھا رب کی معرفت، دوسرا دین کی معرفت۔ دین کی معرفت میں پھر 3 مراتب ہیں، دیکھیے، یعنی کنفیوز نہیں ہونا۔ دین کے 3 اصول ہیں، 3 اصول میں پہلا اصول رب کی معرفت، دوسرا دین کی معرفت، تیسرا نبی کی معرفت۔ تو پہلا تو ہم نے سیکھا رب کی معرفت، اس کی نشانیوں کے ذریعے سے ہم اسے جانتے ہیں، اس عظیم مخلوقات کے ذریعے سے اسے جانتے ہیں۔ اور دوسرا دین کی معرفت، دین کی معرفت میں ہم نے 2 پوائنٹس دیے، وہ یہ کہ اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، اسلام کا معنی ہے ظاہری باطنی طور پر اللہ کی توحید بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار اور اعلان کرنا ہے۔ اور اس دین کی معرفت میں 3 حصے کرتے ہیں۔ دین کی معرفت میں یعنی دین کے 3 مراتب بیان کیے ہیں علماء کرام نے۔ 3 مراتب کیا ہے دین کے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اس کے بعد دین کا آخری اصول ہم دیکھتے ہیں۔ ان 3 اصولوں میں سے آخری اصول جو ہمارے خبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس چیز کی ہمیں معرفت ہو، پہچان ہو، کہ انسان اس بات کی پہچان بنائے، اس بات کو جانے، اس بات کا علم حاصل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نسب کیا تھا؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ کتنے سال انہوں نے کہاں بسر کیے؟ کتنے سال کس شہر میں بسر کیے؟ اپنی نبوت انہیں کیسے ملی؟ رسالت کیسے ملی؟ آپ کی یعنی وحی کا سلسلہ کیسے جاری ہوا؟ اب کب ختم ہوا؟ اور کس شہر میں آپ تھے؟ وہاں سے کہاں ہجرت کیے؟ آپ کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ یہ تمام چیزیں ہم کو
علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں اللہ کے رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس معرفت کے حاصل کرنے کے لیے، اس دین کے اصول کو سمجھنے کے لیے علم فرض ہے، جیسے میں آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ایکسپلینیشن اور آگے ملتے جائے گا۔